بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی نیو کہانی کی طرف جس کا نام ہے چاند کا آخری پہر۔ نسیم، تو نے آنے میں بڑی دیر لگا دی۔ چل، کامران نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور سمندر کے راستے پر ڈال دی۔ نسیم کراچی آیا ہوا تھا کامران کے پاس اور کامران نے نسیم کو آدھے سے زیادہ کراچی گھما دیا تھا۔ ابے یار، تمہارے کراچی کا سمندر بہت مشہور ہے۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ ہاں نسیم، تو نے سچ کہا۔ وہ باتوں باتوں میں سی ویو کے راستے پر پہنچ چکے تھے۔ نسیم، وہ دیکھ، آ تجھے گھوڑے کی سواری کراؤں؟ نہ بھائی، میں تو اسی گاڑی کی سواری کروں گا۔ کتنی تیزی سے یہاں سے وہاں سب کو مزے کرا رہی ہے۔ اچھا ہاں، تیرے پاس تو خود گھوڑا ہے، چل آجا بیٹھ۔ سمندر تو بڑا ہے پر یہ ختم کہاں ہوتا ہے؟ کامران ہنس پڑا۔ نسیم شرمندہ ہو گیا۔ بھٹے کھائے، چنا چاٹ کھائی، بہت انجوائے کرا۔ اب شام کو آسمان پر مکمل چاند کافی واضح ان گہرے سائے میں نظر آ رہا تھا۔ نسیم کو نہ جانے کیا تھا، وہ اس مکمل چاند کو جب بھی دیکھتا تو مکمل دیکھتا ہی رہتا۔ یار کامران، تھوڑا اندھیرا ہونے دے، میں دیکھتا ہوں اس پورے چاند کو اس سمندر کے اوپر گھنے سرمگی بادلوں میں کیسا لگتا ہے۔ ارے دیکھ لے، تو بھلا پاگل ہے کیا؟ کوئی لڑکی وڑکی کا سین ہے؟ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ نسیم سمندروں کی لہروں میں کھڑا آسمان پر چاند کو محو ہو کر دیکھ رہا تھا۔ کھیتوں میں آج پانی لگانے کی باری نسیم کی تھی۔ وہ 8ویں نمبر پر تھا، 6 بھائی 2 بہنیں۔ وہ چونکہ چھوٹا تھا تو بہنوں کے زیادہ قریب تھا۔ بہنیں اس کا بڑا لاڈ کرتی تھیں۔ یہ لوگ لاہور کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ پانی لگا کر واپس اپنے مچان پر سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک پتہ نہیں کہاں سے اسے غراہٹ کی آواز آئی۔ نسیم سنبھل گیا، اپنی ٹارچ جلائی اور بولا، کون ہے؟ کون؟ مگر وہ غراہٹ دور ہوتی چلی گئی۔ بہت دیر گزر جانے کے بعد جب اسے تسلی ہو گئی تو وہ سو گیا۔ امی، مجھے پتنگ اڑانے جانا ہے، کل آ جاؤں گا۔ دیکھ امی، منع مت کرنا۔ اچھا چل ٹھیک ہے، پر کل اندھیرا ہونے سے پہلے لوٹ آنا۔ آج لاہور میں اس کے ایک دوست کے گھر میں پتنگ اڑانا تھی۔ سارے دوست وہاں جمع ہو رہے تھے۔ راشد اس کا بچپن کا دوست تھا جو کچھ سال پہلے لاہور شفٹ ہوئے بھاٹی گیٹ پر۔ وہ بڑی تیزی میں مگن اپنی 1 to 5 دوڑاتا لے جا رہا تھا۔ اسے شہر شہر گھومنا بہت پسند تھا۔ آج وہ عشاء تک راشد کے گھر پہنچ چکا تھا۔ بڑے خوش ہو کر ملا، سب دوستوں سے ملوایا۔ کراچی سے بسنت منانے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ کامران سے ملاقات بس وہیں ہوئی تھی۔ کامران کو نسیم کی عادت بہت پسند آئی۔ یہ باہر کی بہت پیاری رات تھی۔ سب لڑکے چھت پر باربیکیو کر رہے تھے۔ نسیم نے آسمان پر مکمل چاند دیکھا تو ساتھ لگی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اب سب لڑکوں نے ایک ماحول بنا رکھا تھا۔ کامران چلتا ہوا نسیم کے پاس آیا۔ نسیم، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہاں تم لوگ جلدی سو جاتے ہو نا، اس لیے۔ پر نسیم تو کہیں اور گم تھا۔ کیا کہا؟ ارے نہیں، کچھ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ شہر کی زندگی کتنی مختلف ہے گاؤں کی زندگی سے۔ نسیم نے بات پلٹتے ہوئے کہا۔ چلو اٹھو، کچھ کھا لو۔ ہاں چلتے ہیں۔ وہ ٹیک لگا کر چھت پر سامنے والے گھر میں دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے وہاں سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ پنجوں کے بل لٹکا ہوا تھا۔ نسیم بہت دلیر تھا۔ اس نے سب کو دیکھا اور پھر اس گھر میں واپس دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ راشد یار، یہ گھر خالی ہے یا کوئی رہتا ہے؟ بالکل اندھیرا ہے۔ وہ بولا، پتہ نہیں یار، ہمیں تو آئے اس علاقے میں صرف 10 دن ہوئے ہیں۔ ہم تو دوسرے علاقے میں رہتے تھے۔ ارے ہاں میں جانتا ہوں، یہ اس گھر میں گھیرا تاریک سناٹا ہے۔ وہ 3 مالا لال اینٹوں کا انکمپلیٹ گھر تھا اور نیچے کا فلور مکمل بنا ہوا تھا، جبکہ لاسٹ فلور پر ایک بڑی سی کھڑکی نے خالی جگہ چھوڑ رکھی تھی جہاں کھڑکی کو فٹ ہونا تھا۔ وہ کالا سایہ اسے وہیں نظر آیا تھا۔ 3 بج چکے تھے۔ چلو یارو نیچے چلو۔ کچھ مہمان خانے میں ایڈجسٹ ہو گئے اور کچھ راشد کے کمرے میں۔ راشد یار، میں تو چھت پر سوؤں گا، گرمی لگ رہی ہے۔ چل تو تیرا بستر میں یہیں لگوا دیتا ہوں۔ اچانک نسیم کو اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہوا اور اس کا سانس گھٹا۔ اس کی آنکھیں کھلی اور کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں۔
ٹھیک اس کے وجود کے اوپر ایک اور وجود تھا، وہ ہوا میں محلق تھی، اتنا خوفناک چہرہ، اور اس کے ہاتھ نسیم کے سینے کے اوپر تھے جن کا دباؤ وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایسا گھبرایا کہ موت کے سائے نظر آنے لگے۔ وہ مسکرائے جا رہی تھی، ہی 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 ہی، اتنی باریک آواز اس کے کانوں میں سیسا ڈال رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کے احساس نے جھنجھوڑا، دل نے اللہ بولا اور اس کے ہاتھ جھٹکے سے پیچھے ہٹے۔ اس کی زبان پر لفظ اللہ آ گیا اور اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ آنکھوں کے سامنے اسی خالی گھر میں جا گھسی جسے وہ اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً مہمان خانے میں بھاگا۔ ایک بڑا صوفہ خالی تھا، بس وہاں ہمارے خوف کے لیٹ گیا۔ خوف چاروں طرف نظر آ رہا تھا، نہ جانے کب اسی اثنا میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ 9 بجے راشد نے سب لوگوں کو اٹھا دیا، سب فریش ہو کر ناشتہ کرنے گئے۔ او یار نسیم، تو چھت پر سویا تھا، پھر نیچے کب آ گیا؟ ہاں، جب سورج اور مکھیاں ستانے لگی تو نیچے آ گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ رات بھر اس کے ساتھ کیا تماشا ہوا ہے۔ پھر وہ شہر بھر گھومتے رہے اور پتنگ بازی کا سامان خریدا اور داتا دربار پر حاضری دی۔ وہ بہت خوف زدہ تھا رات والے واقعے سے۔ یار راشد، میں مغرب سے پہلے نکل جاؤں گا، اماں نے بولا تھا اندھیرے سے پہلے آ جانا۔ کامران نے، کیوں یار، یہ کیا کل رات کو آئے اور آج رات سے پہلے نکل جاؤ گے؟ آؤ کراچی میں، کراچی گھماؤں گا میں، خوب تمہاری خدمت کروں گا۔ ہاں تم بھی میرے گاؤں آنا۔ ہاں کیوں نہیں، دسمبر میں آؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے باتیں ہوتی رہیں۔ چھت پر جم کر پتنگ بازی ہوئی۔ یہ گھر ڈبل اسٹوری تھا، زبردست فرنیچر۔ خیر انہوں نے وہاں خوب انجوائے کیا اور بار بار اس کی نظر اسی خالی کھڑکی پر جا رہی تھی جس سے نسیم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ارے نسیم، کن خیالوں میں ہو؟ کامران نے اپنے کندھے سے اسے دھکا دیا۔ ارے کچھ نہیں یار، بس چلو آؤ کھانا کھانے چلتے ہیں۔ کھانا بھی پلاؤ، پائے، نان، کلچے، خوب مزہ آ رہا تھا۔ ڈھول بنگڑے، یار بسنت تو لاہور کی شان ہے۔ یوں آسمان پتنگوں سے بھرا پڑا تھا۔ مغرب کی اذان ہو گئی جب نسیم چونکا۔ یار اب الوداع کرتے ہیں اور پھر گھر کے لیے نکلتا ہوں۔ سب نے خوشی خوشی رخصت کیا۔ بائک پیٹرول پمپ پر تھی، پیٹرول ڈلوایا اور منزل کی طرف گامزن ہو گیا۔ ارے یار ابھی 3 گھنٹے اور، اماں نے تو آج مجھے بڑی سنانی ہے۔ ہاں چلو کوئی نہیں، میں کون سا 12 بجے پہنچوں گا، بچہ تھوڑی ہوں۔ امی تو ہر ویلے پریشان رہتی ہے، اب دور بدل چکا ہے۔ وہ اپنی دھن میں اب شہر سے نکل کر جنگل ایریا میں بائک بھگائے لے جا رہا تھا۔ اس نے بائک اب 40 کی سپیڈ سے کر رکھی تھی۔ ٹوٹا پھوٹا راستہ تھا، جگہ جگہ گارے بنے پڑے تھے، مٹی کی کیچڑ الگ۔ وہ اپنی بائک بچاتے بچاتے آخر میں ایک گڑھے میں پھنس ہی گئی۔ لو جی، اب یہ کیا رونا ہو گیا؟ وہ بائک سے اترا اور دھکے مارنے لگا ہینڈل کی مدد سے۔ وہ بائک نکال کر گاروں والی جگہ سے باہر آ گیا۔ اس نے کک لگائی، اسے سامنے ایک 5 سال کی بچی فراک پہنے ایک درخت کے نیچے پتھر پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے آسمان پر ایک دم دیکھا اور چاند کو دیکھا اور نیچے اس بچی کو دیکھا اور بول پڑا، یہ بچی کس کی ہے؟ کتنی معصوم ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بائک بچی کی طرف لے آیا، بائک سائڈ پر اسٹینڈ پر کھڑی کی۔ بیٹی آپ اس وقت؟ وہ بچی تھی بہت معصوم، وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ بچی بولی، جی امی پاس جانا ہے۔ ہاں کہاں ہے امی آپ کی؟ وہ بولی، اندر۔ اتنے جنگل میں اندر؟ وہ جنگل کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ خیر اس نے سوچا کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، خدا نہ خواستہ۔ اس نے بولا، اٹھو چلو، میرا ہاتھ پکڑو، مجھے بتاؤ تمہاری ماما کہاں ہیں؟ وہ اتنی خوبصورت چاند سی بچی کو لے کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ نسیم کا ہاتھ پکڑے چلے جا رہی تھی کہ یکدم رکی۔ اندر بیچوں بیچ ایک آگ کا الاؤ جل رہا تھا اور نیم برہنہ عجیب سی مخلوق غر غر آوازوں کے ساتھ اچھل رہی تھی۔ نسیم کا دل حلق میں آ گیا۔ خوف سے یہ کون لوگ ہیں؟ وہ ڈر گیا۔
اب وہ بچی جو اس کو یہاں لائی تھی اس نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، تو اس نے فوراً نیچے اس بچی کی جانب دیکھا جو کہ تھی نہیں۔ اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ سامنے دور ایک درخت کی ٹہنی پر لٹکا ہوا تھا اور وہ اس ٹہنی پر جھول رہی تھی۔ اس کی لمبی لمبی 2 چوٹیاں ہوا میں جھول رہی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا، وہ غر کر کے چلائی۔ وہ مخلوق جو آوازوں کے ساتھ جھوم رہی تھی سب چپ ہو گئی۔ وہ بچی نیچے کودی، اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو چکا تھا، وہ اچھل رہی تھی۔ میرے جسم پر خون جم گیا اور اب باری میرے حوصلے کی تھی۔ نسیم نے دل میں اللہ بولا اور اس کے قدم متحرک ہونا شروع ہوئے۔ اس نے بآواز کلمہ بلند کیا اور جو بھاگا اتنی برق رفتاری سے بھاگ رہا تھا کہ وہ آوازیں مکروہ ہنسی اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ جنگل عبور کر چکا تھا۔ بائک اس نے سٹارٹ کی اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ بہت زور سے آواز آئی، لڑکے تیری قسمت اچھی تھی، اگر اب آئندہ چاند کے آخری پہر ہمیں نظر آیا تو ہم تیرے خون کی ہولی کھیلیں گے۔ وہ اب اس مکروہ حدود سے نکل آ چکا تھا۔ اس نے اپنی امی کی بڑی زبردست ڈانٹ کھائی، مگر آج ان کی ڈانٹ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے ورنہ انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ نسیم کی اماں ہی تھیں جن کی دعاؤں کے صدقے وہ بچ کے واپس آیا تھا۔ فجر کی اذانیں ہو گئیں اور آج نسیم مکمل نماز کی پابندی کرنے کا عہد کر چکا تھا۔ اب اس کے قدم مسجد کی جانب اٹھ رہے تھے۔ وہ انہی باتوں میں گم تھا کہ اچانک نسیم نے اسے ٹچ کیا اور بولا، کن خیالوں میں گم چاند کو دیکھے جا رہے ہو؟ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ جب بھی وہ اس مکمل چاند کو دیکھتا ہے تو وہ اسے دل دہلا دینے والا واقعہ یاد آ جاتا ہے جسے وہ چاہ کر بھی نہیں بھول پاتا، اور ہر ماہ اس کو یاد دلانے کے لیے یہ مکمل چاند حاضر ہو جاتا ہے۔ تو لسنرز، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر لازمی بتائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی نئی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔